بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق کا بیان چل رہا تھا۔ تیسرا حق بیان ہوا واتباع الجنائز، کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جنازے میں شرکت کے حوالے سے تقریباً 10 مسائل عرض کیے جا چکے ہیں۔ 2-3 چیزیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے وقت آدمی جنازے کے دائیں بائیں اور پیچھے چلے، آگے نہیں چلنا چاہیے۔ البتہ اگر کہیں مجبوری بن جاتی ہے اور جنازہ اٹھانے کی غرض سے آگے سے ہو کے آنا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جنازے کے ساتھ چلتے وقت خاموش رہنا چاہیے اور اپنی موت کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ یہ وقت آج جو اس پر آیا ہوا ہے، اس وقت نے میرے اوپر بھی آنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو میت گاڑی ہوتی ہے جس پر جنازے لے کے آتے ہیں حرم میں، ان گاڑیوں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ما اعددت لہذا اليوم، آج کے اس دن کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کی گویا ترغیب ہے۔ یہ مت دیکھو کہ فلاں مر گیا تو جا رہا ہے تو یہ اور وہ، بلکہ یہ غور کرو کہ اس دن نے تمہارے اوپر بھی آنا ہے۔ تو آدمی خاموش رہ کر یہ مراقبہ کرتا رہے کہ اس وقت نے مجھ پہ بھی آنا ہے۔ ہاں، آہستہ آہستہ اگر وہ کوئی سورت پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے یا ضرورت کے درجے میں آہستہ کوئی بات کر لیتا ہے تو صحیح ہے، جائز ہے۔ البتہ ہمارے یہاں جو جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بعض لوگ ایک زور سے نعرہ لگاتے ہیں کلمہ شہادت، اور پھر کچھ لوگ زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ خاموش چلیں، اور اگر کوئی ایصال ثواب کی غرض سے کچھ پڑھنا بھی ہے تو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ زور سے ذکر کرنا میت کے ساتھ چلتے ہوئے یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جنازے کو جب قبرستان لے کر جائیں تو ذرا تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اتنا تیز تو خیر نہ چلیں جس سے میت ہلنے لگے، حرکت اس کو ہو جائے۔ البتہ یہ کہ عام جو معمول کے مطابق چلنا ہے اس سے تھوڑا آدمی تیز چلے، اس لیے کہ یہ میت یا جنتی ہے یا جہنمی ہے، العیاذ باللہ۔ اگر جنتی ہے تو جلدی جلدی اس کو اپنے ٹھکانے پہ پہنچانا چاہیے نا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جہنمی ہے تو پھر اپنے کندھوں سے بہت جلدی اتار لینا چاہیے، لیکن یہ کہ قدر تیز قدموں کے ساتھ جانا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے حضرات جب قبرستان میں پہنچ جائیں تو جب تک جنازہ نیچے نہ اتار دیا جائے، نیچے زمین پر رکھ نہ دیا جائے، اس وقت تک ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ کوئی معذور ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ چلا گیا ہے، تو جانے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صحت مند آدمی ہے تو جب تک جنازہ زمین پہ نہ رکھ دیا جائے تو وہ نہ بیٹھے۔ جب جنازہ زمین پہ رکھ دیا جائے تو پھر وہ ضرورت محسوس کر رہا ہو تو بیٹھ سکتا ہے۔ مسلمانوں پر جو حقوق ہیں اس میں ایک چوتھا حق وہ ہے اجابت الدعوہ، دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ میرے پاس آئیے کھانا کھائیں، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں ہے تو دعوت قبول کر لے۔ خاص طور سے دعوت ولیمہ کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ولیمے میں شریک ہو جائیں،
تو اس کی تاکید زیادہ ہے۔ بلکہ بعض علماء کے یہاں ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ ولیمے کی دعوت ہو یا کوئی اور، اس میں بھی چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوت آدمی قبول کر لے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الدعوت فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت قبولنے کی رد کر دی اس نے گویا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں چند چیزیں بڑی اہم ہیں، جس کی وجہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ دعوت کو رد بھی کر سکتے۔ مثال کے طور پر جگہ ہی اتنی دور ہے، آپ کے جانے میں بہت تکلیف ہوگی، آپ نے معذرت کر لی کہ میں اتنے دور نہیں آ سکتا، جائز۔ یا آپ نے دیکھا جیسے آج کے دور میں ایک بڑی عجیب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگلے نے کارڈ پہ لکھا ہے کہ ہم 9 بجے کھانا دے دیں گے، آپ 9 بجے تک آ جائیں۔ آپ نے اس کارڈ کے مطابق 9 بجے پہنچ گئے، لو بھائی کھانا ملا 12 بجے، تو 10 11 12 یہ 3 گھنٹے کی تاخیر کا کون جواب دے گا؟ آپ نے مہمان کو 9 بجے بلانے کے بعد 3 گھنٹے تک جو بٹھایا ہے یہ تو اذیت دے دی نا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ مسجدوں میں اگر 2-3 منٹ تاخیر ہو جائے تو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، بیان کبھی 8-10 منٹ اوپر نیچے چلا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وقت کی پابندی چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اپنے دیگر معاملات میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت کی پابندی ہو۔ ہم نے 9 بجے کا وقت دیا ہے تو چلو 10-15 منٹ، آدمی یہی کہے گا انسان ہے، 100% وقت پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، کچھ دیر ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ گھنٹوں کے حساب سے تاخیر کرنا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ میرے مہمان 11 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے، تو آپ نے کارڈ پہ کیوں لکھا ہے 9 بجے کا؟ آپ کارڈ پہ 10 بجے 11 بجے لکھ دیں۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کھانا رات 2 بجے ملے گا، اور جس دن ولیمہ تھا جا کر سو گیا، 12 بجے اٹھ کے آپ گھر والوں کو لے کے شادی ہال میں پہنچا۔ بھائی یہ کیا؟ کہنے لگا نہیں آتے لوگ، ہمارے لوگ رات بھر جاگتے ہیں، خواتین آنے میں دیر لگاتی ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے 2 بجے آؤ۔ اب جو 2 بجے سے پہلے آئے گا وہ کیوں آیا جلدی؟ ہم نے تو نہیں بلایا۔ تو ہم اس کے استقبال کے پابند بھی نہیں ہیں، ہم بھی سوئیں گے وہ بھی سوئیں۔ تو یہ جو وقت کی پابندی ہمارے یہاں بالکل نظر انداز کی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی سخت ضرورت ہے۔ ہر آدمی کا وقت قیمتی ہوتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے یوں بٹھا دینا یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری بات جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دعوت میں غیر شرعی کام ہوں گے، رسم و رواج، بدعات، فحاشی اور یعنی مرد عورتوں کا اجتماع، گٹھا مخلوط نظام، اسی حال میں مرد بیٹھے ہوئے اسی حال میں عورتیں بیٹھی ہوئی، اور گانے بجانے کا سلسلہ بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، تو بھی آپ پابند نہیں ہے کہ اس دعوت پہ جائیں، نہ جائیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ جی کیا کریں، دوست ہے ناراض ہو جائے گا، تو ہمیں اس کی ناراضگی کا خیال رکھنا ہے، تو اس کو چاہیے نا کہ وہ ہماری بھی ناراضگی کا خیال رکھے۔ ہم اس کا خیال کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے آنے والے مہمانوں کے جذبات کی قدر کرے اور ان کے لیے ایسا ہی انتظام کرے جو ان کے ساتھ مناسب جچتا ہو۔ اگر ہم اس طرح کی بے پردگی والی دعوتوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ یہ چیز بالکل ہی ختم ہو جائے۔ میں ایک دفعہ ایک حاجی صاحب کی دعوت میں گیا جو تازہ حج کر کے آئے، اور انہوں نے دعوت کی، میں بڑا حیران ہوا، مکمل مخلوط نظام۔ بھائی آپ حج کر کے آئے ہیں اور اس خوشی میں دعوت کر رہے ہیں اور 100% غیر شرعی انداز سے، تو یہ پبلک کیا ذہن لے کر جائے گی کہ حاجی صاحب کیسا ذہن لے کے آئے؟ تو ہمیں ایسے موقع پر تھوڑا سا حوصلے سے کام لے کے، تکبر بھی نہ پیدا ہو کہ ہم کے بڑے نیک ہیں جاؤ ہم نہیں آتے، یہ اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔
ساتھ ساتھ میں اس دعوت میں شرکت سے بھی معذرت تو اس کو اندازہ ہو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ دونوں چیزوں کے درمیان میں کوئی راہ اختیار کی جائے کہ جس میں آدمی کبر سے بھی بچے اور ساتھ ساتھ میں اگلے کو تنبیہ بھی ہو جائے۔ ایک تیسری بات، آدمی کو آمدنی کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اگر میزبان کی ساری آمدنی حرام کی ہے اور آپ کو پتہ ہے تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اکثر آمدنی صحیح ہے، یا یہ کہ کبھی کبھی میزبان خود بھی سمجھتا ہوتا ہے کہ میری آمدنی تو صحیح نہیں ہے، ان کو پتہ ہے تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے فلاں صاحب نے اتنا ہدیہ دیا، یا یہ کہ میری فلاں جائز آمدنی بھی ہے، میں نے اس دعوت کا اہتمام اس میں سے کیا، آپ نے آنا ہے تو گنجائش ہوگی۔ ایک عجیب بات جو آج کے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ خاص طور سے ولیمہ ہے یا عقیقہ ہے یا بچے کا ختم قرآن ہے تو ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جو تھوڑے سے مالدار ہوں، اور ہمیں جاتے ہوئے لفافہ تو دے کر جائیں۔ جو فقیر لوگ ہیں، غریب مسکین، اس کو کیا کریں گے دعوت دے کے؟ وہ تو کھانا کھا کے چلا جائے گا، جاتے ہوئے کوئی لفافہ تو دے گا نہیں، الٹا نقصان ہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مالداروں کو دعوت دو تاکہ جاتے ہوئے ہمیں لفافہ دے کر جائیں، یعنی پیسے دے کر جائیں۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف میں روایت ہے، بئس الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین۔ بہت برا کھانا کون سا ہے؟ ولیمے کی وہ دعوت سب سے بری ہے، یدعا الیہ الاغنیاء، جس کی طرف غنی لوگوں کو بلایا جائے، مالداروں کو، ویترک المساکین، مسکینوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ بہت کم دیکھا ہوگا آپ نے کہ محلے کا غریب ترین آدمی بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا عمدہ قسم کا کھانا کھا رہا ہے۔ نہیں، بس کاروں بہاروں والے لوگ سب مدعو ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں 2 ولیمے دیکھے، وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ غالباً ناظم آباد کے علاقے میں ایک پروگرام تھا، میزبان ہمارے اچھے تعلق واسطے والا تھا تو میں بھی چلا گیا، کافی مجمع آ گیا اور اسی طرح کے لوگ تھے جو میں بتا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ایک لائن لگ گئی چھوٹے بچوں کی۔ مجھے کسی نے کہا یہ تمام بچے وہ ہیں جو یتیم ہیں، کسی ادارے کا نام لیا کہ یہ وہاں پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر خاص طور سے ان کو مدعو کیا گیا ہے، غریب کا بچہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو۔ خوشی تو پھر وہی خوشی ہے، وہ خالص آپ کو محبت کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر دعائیں دے کر جائے گا۔ جو لفافہ بھی دے گا تو اس نے کیا، وہاں تو کھانے میں عیب نکالے گا، کھانا اچھا تھا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آج ہمارے یہاں شادیوں میں ولیمے میں ہم نہیں جا رہے، ہوٹل میں جا رہے ہیں، جس معیار کا کھانا ہوگا اس معیار کا لفافہ ہوگا۔ میں نے بعض دعوتوں میں ایسے دیکھے ہیں لوگ جو لفافوں میں سے پیسے کم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے کھانا کم ہو گیا تھا۔ بھائی تجھے تو پورا ملا، کہ نہیں کم تو ہو گیا نا، معیار مزے کا نہیں ہے۔ کچھ اس لیے لفافے سے پیسے نکالتے ہیں کہ کھانا پرتکلف نہیں تھا، گویا دعوت میں نہیں آئے، ہوٹل میں آئے، جس معیار کا کھانا ہوگا اس معیار کے پیسے دیے جائیں گے۔ ایک کیسا عجیب رواج۔ اور دوسرا، ہمارے یہاں سوسائٹی میں ایک دفعہ ایک ولیمہ ہوا، میزبان ہمارے مدرسے میں آیا، یہ 2005 کے زلزلے کی بات، مجھ سے کہنے لگا آپ کے مدرسے میں کچھ زلزلے کے متاثرہ علاقوں کے بچے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بہت سارے ہیں، ان علاقوں کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے 60 طلبہ چاہیے کہ کل میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کو بھی اس خوشی میں شریک کر لوں، کیونکہ ان پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے ہم اس کے تصور سے بھی کامتے ہیں، انہوں نے تو مشاہدہ کیا ہو۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو اس پروگرام میں شریک کروں۔ ورنہ اس کے علاوہ عموماً ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم ولیمے کی دعوت میں ایسی لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جو ہمیں جاتے ہوئے لفافہ دے کر جائیں، مالدار ہوں، اور غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سو آپ بھی اپنے محلے کی فہرست بنائیے، جو بہت غریب لوگ ہیں، جو کبھی کبھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہمارے محلے میں ایک بڑی مقدار ایسے لوگوں کی رہتی ہے جو دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے،
اس لیے کہ ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ہمارے علم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کا موقع عطا فرمائے تو ہم اپنی خوشی میں ایسے غریب لوگوں کو چن چن کر شریک کریں، انشاءاللہ مستقبل کی ڈھیروں خوشیاں آپ کے قدموں میں ہوں۔ خوشی کے موقع پر ولیموں میں، دعوتوں میں خاص طور سے جو لفافے دیے جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو یہ گندا رواج ہے، مجھے آپ کا معلوم نہیں ہے، کہ وہاں باقاعدہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں کاغذ قلم لے کر، کھانا کھائیں، گیٹ پہ بندہ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں جاتے ہوئے اس کو مل کر جائیں، لفافہ اس کو دیں، وہ آپ کا نام لکھے گا اور آگے پیسے کی مقدار لکھے گا کہ آپ نے مثلاً 5,000 روپیہ دیا ہے، سال 2 سال بعد یا چند مہینے بعد آپ کے بیٹے کی یا آپ کی شادی آ گئی، اور وہ سب سے پہلے اپنی وہ کاپی نکالے گا، اس میں دیکھے گا کہ یہ میری شادی میں آیا تو کتنے پیسے دیے، بس اب میں جب اس کی شادی میں جاؤں گا تو کچھ بڑھا کر دے دوں گا، کیونکہ دیتے وقت دینے والی کی بھی یہی نیت ہے کہ مجھے اضافی پیسے واپس آئیں گے، اور لینے والی کی بھی یہی نیت ہے کہ ہم نے اس کو بڑھا کر دینا ہے۔ علماء نے اس کو سود قرار دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ واپس لینے کی نیت سے ولیمے میں لفافہ دینا غلط ہے۔ ہاں، آپ نے دیکھا کہ یار میرے دوست کی شادی ہے اور میرے لیے بھی خوشی کا موقع ہے، آپ نے ایک کپڑا جوڑے گا اس کو خوشی میں دے دیا، یہ نیت نہیں ہے کہ یہ مجھے بھی دے گا۔ آپ نے اس کو 1,000 10,000 روپیہ 20,000 دے دیا، آپ کو خوشی ہے، یہ بھی نیت کر لی آپ نے کہ یار ابھی اس کے اتنے سارے اخراجات ہو رہے ہیں، چلو کچھ مدد ہو جائے گی، یہ جائز۔ واپسی کی نیت نہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی، اچھا ہمارے یہاں لڑکی والے کو بھی لوگ پیسے دیتے ہیں، اس نے مجھے کان میں کہا کہ میں تو لوگوں کو کھانا اللہ کے لیے کھلانا چاہتا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ لو ہی لو، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رجسٹر والے کو اٹھا دو جو لکھ رہا ہے، بولو بھئی جو پیسے دے گا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر میں لکھوں گا نہیں، کیونکہ میں نے واپس نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا جاؤ تو نہیں لکھے گا، تیرے ہم نے پھر کوئی دینے ہیں جو ہم دیں؟ کیوں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، خود ہی لوگ پیچھے ہٹ۔ اس سے اندازہ ہوا کہ واقعتاً اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ ہمیں واپس ملیں۔ آپ خوشی کے موقع پر کسی کے ساتھ تعاون کیجئے، اور ضرور کیجئے۔ نصر الضعیف، عون المظلوم، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں آتا ہے، کمزوروں کی مدد کرو۔ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہم کسی کمزور کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، مگر جذبہ اتنا ہی ہو، یہ نہیں کہ کل مجھے پیسے واپس بھی کرے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک شادی میں شریک ہوا تو لکھا جا رہا تھا سب کچھ، میزبان نے لکھنے والے سے کہا تو اٹھ، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں، دوسرے کو بٹھایا کہ لوگوں کو جتنے پیسے میں نے دیے ہوئے وہ اس سے بھی کم دے رہے ہیں، میں نے 5,000 دیا ہے وہ 3 دے رہا ہے، میں نے 2,000 دیا ہے وہ 1,500 دے رہا ہے، اور بھائی کم سے کم پورے تو واپس کرو، ورنہ تو اوپر دینے چاہیے۔ یہ جو فضا ہے یہ غلط ہے، اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو 5,000 کی توفیق نہیں ہے آپ 500 دیجئے، آپ کو بالکل توفیق نہیں ہے تو مت دیجئے، مگر واپسی کی نیت سے پیسے دینا یہ حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت کے آداب میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ آدمی جس کو دعوت دی گئی ہے وہی جائے۔ مجھے دعوت دی گئی ہے، میں نے گھر کے 4 آدمی اور بھی لے لیے،
دو تین دوست آئے ہوئے تھے، ان کو بھی لے گیا۔ اور بھائی اگلے نے ایک آدمی کی دعوت کی ہے، یا اگلے نے کہا ہے بھائی آپ کی فیملی کی دعوت ہے، 3-4 آدمی اس کو معلوم ہے فیملی کے ہیں، میں 10 آدمی لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی دعوت میں شرکت کی بغیر بلائے ہوئے، یہ جب جائے گا یہ چور ہے، چوروں کی طرح اس کا جانا ہوگا، کھا کے باہر نکلے گا تو یہ غاصب ہے۔ اور بھائی چوری کرنا بھی جرم ہے، کسی کا مال غصب کرنا یہ بھی جرم ہے۔ آپ کو دعوت ہے تو جائیے، نہیں ہے تو نہ جائیں، اور اس کو اپنے دل پر نہ لیں کہ مجھے کیوں نہیں دی، ٹھیک ہے اس کا کوئی عذر ہوگا، بھول بھی سکتا ہے آدمی۔ آپ ہاں ایک آخری شکل کی گنجائش ہے، میں جا رہا ہوں کسی کے یہاں دعوت ہے، میرا ایک ساتھی آ گیا، اس سے کہا اچھا اس کی دعوت ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، میرا بھی دوست ہے، میں بھی چلتا ہوں، وہ بھی چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے کہا یہ بغیر دعوت کے آیا ہوا ہے، آپ کی اجازت ہو تو بیٹھ جائے گا ورنہ واپس جائے گا۔ اس نے کہا نہیں میری طرف سے اجازت، یہ صحیح ہے۔ اس کو دیکھ کر زیادہ خوشی ہو گئی، یار آپ اس کو بھی لے آئے، بڑا احسان کیا، جب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر بن بلایا مہمان ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آخری بات وہ یہ کہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ گپ شپ کے لیے گھر کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صاحب خانہ کو اس سلسلے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے دعوت کا کھانا گھر پہ تیار کیا ہے تو پورا دن وہ اس محنت میں لگے رہیں، اب ان کو خود بھی کھانا کھانا ہوگا۔ کبھی کبھی گھر میں کمرے کم ہوتے ہیں، اسی کمرے میں بچوں نے سونا ہے، اسی کمرے میں گھر کی خواتین نے کھانا کھانا ہے، اور آپ ڈیرا ڈال کر دوستوں میں گپ شپ کے لیے بیٹھ گئے ہو، تو شریعت کہتی ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اب مزید دیر تک وہاں نہ بیٹھو، اس سے صاحب خانہ کو اذیت ہو سکتی ہے۔ ہاں صاحب خانہ نے کہا بھائی ابھی 9 بج رہے ہیں، آپ 10 بجے تک ادھر بیٹھ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں، 10 بجے کے بعد اس جگہ دوسرا آدمی آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس نے اجازت دے دی، وقت مقرر کر لیا کہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھ سکتے ہو۔ اگر اس نے اجازت نہیں دی تو آپ کا کام تو پورا ہو گیا، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، پھر آپ کو چلے جانا چاہیے۔ مسلمان کے حقوق میں ایک 5واں حق جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے تشمیت العاطس۔ کسی کو اگر چھینک آ جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ چھینک کے حوالے سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، حتیٰ کہ اگر نماز میں کوئی آدمی ہو اسے چھینک آ جائے الحمدللہ وہاں نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کسی سے نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جس نے سنا ہے وہ کہے یرحمک اللہ۔ نماز میں اگر کسی نے سن لیا الحمدللہ ساتھ والے سے اور اس نے جواب میں یرحمک اللہ بے خیالی میں بھی اگر کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو نماز میں یہ جواب نہیں دینا۔ لیکن نماز کے علاوہ اس کو کہنا چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک کو چھینک آ گئی، 1-2 نے بول دیا یرحمک اللہ، اس کی الحمدللہ سن کر ٹھیک ہے، یہ فرض علی الکفایہ ہے، سب پر لازم نہیں ہے، لیکن کوئی بھی نہیں بولے گا تو گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ جواب دینا لازم ہے۔ پھر چھینک جس کو آئی ہے وہ جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری سنت ہے کہ چند لمحوں میں 2 مسلمانوں نے آپس میں کتنی ساری دعاؤں کا تبادلہ کر لیا۔ ایک نے اللہ کا شکر ادا کیا، دوسرے نے دعا دی یرحمک اللہ، پھر اس نے دعا دی یہدیکم اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے،
ہمیں ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے، یہ ہماری شان ہے۔ گالیاں دینا، برا بھلا بولنا، بات بات پہ گالی دینا، یہ تو ایک رواج بنا ہوا ہے۔ شریعت کہتی ہے بات بات پہ ایک دوسرے کو دعائیں دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کو پھر چھینک آئی، کہا الحمدللہ، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کو پھر چھینک آ گئی، آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا یرحمک اللہ۔ اسے چوتھی مرتبہ پھر چھینک آ گئی، آپ نے فرمایا رجل مذکوم، اسے نزلہ لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو نزلے میں تو پھر چھینکوں کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے، تو پھر سارے کام چھوڑ کر یہی کرتا رہے۔ تو پہلی مرتبہ چھینک آئے جواب دینا واجب ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جواب دینا سنت ہے، اس کے بعد اگر جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، دیتا رہے تو جائز۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ توجہ چاہیے، ایک دوسرے صحابی کو بھی چھینک آئی، کچھ بولا نہیں، آپ نے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا۔ اسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس ساتھی کو چھینک آئی، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، جب مجھے آئی آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا اسے جب چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، جبھی تو میں نے بھی جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ، اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے جواب بھی کوئی نہیں دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یرحمک اللہ اس وقت کہا جائے گا جب کہ چھینک والا الحمدللہ کہے گا، اگر وہ الحمدللہ نہیں کہے گا پھر وہ اس دعا سے بھی محروم رہ جائے گا۔ سو چھینک کے یہ آداب ہیں کہ آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التصاؤب من الشیطان والعطاس من الرحمن، یہ جو چھینک آتی ہے یہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ روح نکل رہی تھی، رک جاؤ، حکم ہو گیا، بچ گیا ہو۔ اور التصاؤب من الشیطان، یہ جمائی آتی ہے نا، جمائی، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ سستی کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں عاجزی سے اور سستی سے پناہ چاہتا ہوں۔ پڑا ہوا گھر میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، سو ہمت پیدا کیجئے، سستی کو دور کیجئے۔ ہمارے حضرت استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سستی کا علاج چستی اور ہمت ہے، وظیفہ کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سستی نہیں۔ تو جمائی آ جائے، حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اذا تصاعب احدکم فلیقظم ما استطاع، جب کسی کو جمائی آئے تو روکے۔ بعض روایات میں آتا ہے فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ، ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھ دے، بالوں کر کے آواز کو بلند کرتے ہیں، نکالتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جمائی کو روکنا چاہیے، اور چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ سو 5 حقوق مسلمان کے اب تک ہم نے بیان کیے۔ رد السلام، سلام کرے تو جواب دو۔ عیادت المریض، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ واتباع الجنائز، انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کرو۔ اور اجابت الدعوہ، دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وتشمیت العاطس، چھینک آ جائے اس کا جواب دو۔ میں نے عرض کیا بعض روایات میں ایک چھٹا حق بھی ہے، نصر الضعیف، اگر وہ کمزور ہے اس کی مدد کرو۔ اور ایک 7واں حق بھی بیان ہوا ہے، عون المظلوم،
کوئی آدمی اگر مظلوم ہے آپ اس کی بھی مدد کیجئے، کمزور اور مظلوم کی مدد کرو گے اللہ تمہاری بھی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے اور دیگر انسانیت کے حقوق جو ہماری طرف متوجہ ہیں ہمیں وہ احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔